بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ پورے ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ انی جاعلک، بلا شبہ میں آپ کو بناؤں گا لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ ہم نہیں پہنچاتے ہیں عہد الظالمین، ظالموں کے عہد۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا گھر کو ٹھکانہ، جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ایک پاک رکھے وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هَٰذَا، اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن کی جگہ، وارزق اہلہ، اور کر دیجئے اس کے رہنے والوں کے لیے، وارزق اہلہ اس کے آس پاس، من الثمرات پھل، من آمن منہم جو شخص کے ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، اور کہا کہ جو شخص کی انکار کرے، فأمتعه قلیلا، پس ہم اس کو ٹھکانہ دیں گے تھوڑے دنوں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم اس کو بھیج دیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا ہے۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی۔ بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی اور انسان کو اپنا حساب دینے کی، یہ بات چل رہی۔ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ انسان کے پاس میں جتنا کچھ ہے وہ سب یہیں رہے، اس کی آل اولاد، تعلقات، سورس، سفارش، سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کا سکہ چلے گا، ایک بات۔ دوسری بات مجھے آپ کے سامنے یہ میں نے ذکر کی تھی، اللہ کی توفیق سے
قرآن پاک کی آیت کی روشنی کے اندر یوں کہا گیا تھا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا افراتفری کا ماحول ہوگا کہ کوئی کسی کو مدد کرنا تو بڑی بات ہوتی ہے، مدد کرنا تو بڑی بات ہوتی ہے، پہچان نہ سکے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں بہت ساری رقم بھی رکھی ہے اور کوئی اجنبی آ کر کے کہنے لگے ذرا 10,000 دینا، تو 10 تو دور کی بات 100 بھی دینا مشکل پڑے گا۔ اور اگر جس سے جان پہچان ہو، پرانے معاملات ہو، بہت قریبی اور ایمرجنسی کیا بھائی ذرا 10,000 بس ابھی دے دیجئے، نہیں 10 کی 10 اور بھی ضرورت ہو، پریشان مت ہو۔ یہ ہوتی ہے تعلقات کی بات، پہچان کی بات۔ وہاں ایسی ہولناکی اور ایسی بدحواسی ہوگی، ایسی خوفناک منظر ہوگا وہاں پر کہ کوئی کسی کو پہچان نہ سکے۔ بڑی بڑی رشتہ داریاں، باپ بیٹے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ماں بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی جن رشتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر رشتے کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا تو کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہی تو بیان فرمایا۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، اور قرآن کریم نے جہاں سے ترتیب بیان فرمائی تو کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کو اللہ نے ان کے سینے کے اندر اتار دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا سب سے پہلا رشتہ بھائی کا رشتہ، یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ اور دور بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہچان نہ سکے گا اس کو، بالکل وہ اس کے پاس اپنا سوال لے کر کہے گا اس سے دور ہٹے گا، جاؤ اپنا کام کرو، کیا مجھ سے کیا مطلب، مجھے اپنی بڑی، آپ اپنا دیکھو۔ بڑی مشہور روایت ہے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کسی کے لباس کسی کے جسم پر نہیں ہوگا، سب بالکل کوئی لباس نہیں ہوگا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی باحیا، بہت زیادہ امت کو تعلیم دینے والی، کہا کہ یا رسول اللہ ایسے عالم میں تو بڑی شرم کا ماحول ہوگا، عورتیں مرد سب ننگے ہوں گے۔ کہا کہ ننگے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے کسی کے اوپر نگاہ اٹھانے کی مجال نہ ہو سکے کہ بالکل بھی، اتنا خوف رہا۔ پورے جلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عرش کرسی پر موجود ہوگا، وہاں پر نگاہ اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے۔ سوچ بھی نہیں آئے گی کسی کی طرف، سوچ بھی لے انسان ایک لمحے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عالم ایسی ہولناکی کے عالم میں، بدحواسی کے عالم میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ولا شفاعہ ولا ہم ینصرون، کہ نہ تو کسی کی سفارش ان کو نفع دے گی، نہ ان کو سفارش پہنچے گی اور نہ مدد کی جائے، بالکل نہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، پھر میں کہہ رہا ہوں، دنیا سمٹ رہی ہے۔ دنیا ایسا لگتا ہے مجھے بھی اور آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت تیزی سے دین اور دنیا کیا ہو رہی ہے؟ سمٹ رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو عمر کو، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑے بوڑھوں کے ساتھ ہے۔ جس محلے میں، جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر بڑے بوڑھے موجود ہوں گے، یاد رکھنے کا وہ خاندان، وہ گھرانہ، وہ محلہ بابرکت کہلائے گا۔ ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ آپ کی مسجد میں تو بڑے سفید داڑھی والے، بڑی لمبی تعداد ہے نماز پڑھنے والوں کی۔ بعض مسجدوں میں یہ ہے کہ ایک ایک دو دو ملتے ہیں بڑی مشکل سے سفید داڑھی والے نماز پڑھنے والے۔ وہاں کا عالم دیکھو کیا ہنگامہ ہوتا ہے وہاں پر مسجدوں میں۔ ہر ایک نوجوان ملے گا، کسی کو برداشت، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ یہاں تو یہ کہ وہ گرم پڑا تو انہوں نے اس کو تھپتھپا دیا، اس نے ڈانٹ دیا، نہ سمجھا دیا۔ مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے، محلے میں بھی یہی ہوتا ہے۔
اگر کوئی بات کچی پکی کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور بڑے بوڑھے موجود ہیں تو وہ بات کو سنبھال لیتے ہیں، اونچ نیچ کو سارے دور دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے زمانے بھر. لیکن نئی جو آتی ہے نا، نئی جنریشن جو ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بوڑھے لوگ تو بالکل یہ آپ مائنڈ نہیں، اصل تو عقل ہمارے پاس میں، ڈگریاں ضرور ہیں تمہارے پاس میں، لیکن میرے نبی کا فرمان یہ ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑے بوڑھوں کے ساتھ ہے. جس گھر کے اندر بڑے بوڑھے ہوں گے، جس خاندان میں بڑے بوڑھے ہوں گے، جس محلے میں بڑے بوڑھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ برکت وہاں اتارے گا. اتنے بات ان کی قدر کیا کریں. میں کہہ رہا ہوں درس کے اندر آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھا ہے تو پس پردہ ماں اور بہنیں سے کہہ رہا ہوں ان کی قدر کریں. رشتے میں چاہے جو تمہارے لگتے ہوں، دادا لگتے ہوں، سسر لگتے ہوں، چاہے جو رشتے میں لگتے ہوں، ان کی قدر کیا کرو، بڑے بوڑھوں کی قدر. محلے کے اندر کوئی بوڑھا آدمی اگر گھر کے باہر کھڑا ہے تو اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ من لا يرحم صغیرنا ولا يؤقر کبیرنا ومن لم يعزر علماءنا فليس منا. دونوں روایتیں ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ من لم يرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولا يؤقر کبیرنا، جو ہمارے بڑے بوڑھوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک روایت میں آیا من لم يرحم صغیرنا ولا يؤقر کبیرنا ومن لم يعظم علماءنا، جو بڑے بوڑھوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور علماء کی عزت اور احترام نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں. علماء کا احترام، اماموں کا احترام ضروری ہے. وہ تو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، جس کے خلاف چاہے جو چاہے وہ زبان کھول دیتے ہیں، کبھی امام کے خلاف، کبھی مؤذن کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی بڑے بوڑھے کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، جو من میں آتا وہ کہہ چلتے ہیں. نہیں، ضروری ہے سمجھو کہ یہ ایک ایک جملہ ہمارا اللہ کے یہاں لکھا جا رہا. ان کا احترام کرو، تمہارے دل کے اندر بڑے بوڑھے کی عزت ہوگی. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تمہارے دل کے احترام کو دیکھ رہا. تم کتنی نگاہ سے دیکھ. اگر بڑا برا ڈانٹ رہا ہے، اگر کسی موقع پر اس نے ڈپٹ دیا، سرزنش کر دی، تو اس کو برا نہ مانو. وہ تمہارا باپ داخل ہے، تمہارے باپ داخل، ابھی تمہارے ڈانٹنے والے موجود ہیں. ان سے معلوم کرو جن کے والدین ختم ہو گئے. ہر آڑے وقت میں، ہر برے عالم میں جب کوئی آڑا وقت آتا تو وہ باپ کی، بوڑھے باپ کی جو بیمار رہتے تھے، ان کی چارپائی کے قریب رات میں جا کے بیٹھتے تھے کہ ابا جی یہ صورتحال ہے، فلاں آدمی ہم سے ایسا کہہ رہا تھا، کیا کرنا چاہیے؟ تو بوڑھے آدمی، وہ چارپائی پر بیمار آدمی ان کو مشورہ دیتے، بیٹا اس کام کو ایسا نہیں ایسا کر لو. تو ان کا دل بڑا ہو جایا کرتا تھا. اب کسی سے مشورہ لینے والے ان سے معلوم کر جن کے ہاں بڑے بوڑھے ختم ہو گئے. اگر کوئی بوڑھا ڈانٹ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی بات کو برا نہ مانیں، بلکہ دل کے اندر لگا کے جائیں. یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے باپ داخل ہیں، دادا داخل ہیں. ان کا احترام ہمارے پر ضروری ہے، لازم ہے. ان کی بات کا برا نہ مانو. یہ دلوں کے پاک ہوتے ہیں، دلوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں. دلوں کے پاک ہوتے ہیں. نا ہمدردی ہے تبھی تو آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ورنہ تو ان کو کیا پڑی. پورا زمانہ نکل گیا، آپ بگاڑ کی طرف چلتے رہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے. یہ صورت ہے. بات میری لمبی ہو گئی. میں صرف بات یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے یہاں رشتوں کا بڑا اہم مقام ہے، لیکن کل قیامت کے دن بھی انسان رشتوں کا کوئی احترام نہ کر سکے گا، بلکہ نفسی کا عالم. قرآن کریم نے آج کی تفسیر جہاں سے بیان فرمایا، رب العالمین نے یہاں پر کیا بیان فرمایا رب العالمین نے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، چند امتحانوں کے اندر. امتحان کا مطلب ہوتا ہے کھوج و کرید کرنا، ٹٹولنا، اچھے برے کی تمیز کرنا، استقامت کو دیکھنا کہ قدم جمے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، یہ ڈل مل تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ استقامت نہ ہو، مستحکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، جماؤ نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، ٹکاؤ نہ ہو. ایسا تو نہیں، دیکھنا پڑتا ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھ لیں، چھوٹا سا مٹکا لینے کے لیے چلے جائیں تو اس کو ذرا دبا ٹولا مار کے دیکھتے کیسا کھنکھنا رہا ہے. گرمی کے زمانے میں ذرا تربوز لے کرنے کے لیے چلے جائیں تو ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا نکلے گا.
اور بڑی گارنٹی کے چھوٹی سی قیمت میں میرا اللہ تو بہت بڑا مقام دینے والا تھا نا نبوت کا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اتر گئے۔ اور کیا فرمایا اس کے بعد میں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ ہم آپ کو دنیا کا امام بنا دیں گے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ رب کا اصول ہے، اور یہ ہمارے زمانے کا بات سمجھنے کی ہے، توجہ سے سن لیں۔ سمجھ میں تو آ رہی ہے بات؟ ہم دنیا میں جب کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، یہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھو دو باتیں یاد رکھنا، میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں میں بھی، تقدیر الگ ہے، تدبیر الگ ہے۔ تقدیر تو وہ ہے جو میرے رب نے لکھ دیا ہے مقدر میں، وہ ہو کر رہے گا۔ تدبیر یہ ہے کہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو، فیصلے کو بدلنا، یہ تدبیر ہے۔ انسان نے کوئی فیصلہ لیا، اس نے سوچا کہ بھائی میں یہ کاروبار کروں گا، یہ یہاں مکان بناؤں گا۔ مکان بنانے کا اس نے فیصلہ لے لیا، زمین بھی خریدی، پھر مکان بھی بنایا، بہت اچھا پیسہ لگایا رہنے کے حساب سے، لیکن سال ڈیڑھ سال میں رہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بھائی میں نے غلط جگہ پر مکان بنا لیا، غلط جگہ پر بنا لیا، مجھے یہاں نہیں بنا، اتنا پیسہ لگا دیا۔ اب وہ جو دن وہ گزار رہا، آگے کو اتنی پریشانی اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی۔ مایوس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ساری پریشانی، گھر میں بیماری ہو گئی، اس کے بعد میں کوئی کہا کہ اوپر سے چھت سے نیچے بھی گر گیا، کچھ اور پریشانی آ گئی، تو کسی نے کہا کہ یہ گھر بدل دو۔ سوچ رہا کہ بھئی بڑا پریشانی، فرمائیں کہ نہیں، فیصلہ آپ نے لیا ہے، تدبیر آپ اختیار کریں گے، لیکن ہوگا جو وہ مقدر میں لکھا ہے، اللہ مقدر میں لکھا ہے۔ لیکن ان آزمائشوں کا، ان امتحانوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے تم سے، نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تمہارا ایمان، تمہاری مضبوطی، تمہارا استحکام دیکھنا ہوتا ہے، کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک مجھ سے جڑا رہتا ہے، کون سے موقع پر مجھے چھوڑ کر جاتا ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ چھوٹی سی بات کو لے کر کے عقیدہ بگاڑ لینا غلط ہے، عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ، توکل اللہ کی ذات پر، ہاں تدبیریں جو چاہے وہ اختیار کر لی جائیں، لیکن عقیدے پہ کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے، عقیدے پہ کوئی چوٹ نہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 بڑے امتحانوں میں آزمایا، چند باتوں سے مراد یہ ہے، مفسرین نے 10 امتحان لکھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تو پڑھی ہے نا، قصہ سنا ہے، کیا ہے ان کا قصہ؟ سب سے پہلا امتحان کون سا ہوا؟ سب سے پہلے امتحان جب ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کا کاروباری کیا تھا؟ بتوں کو بنانا، آزر کا کام یہی تو تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، اور ان کو بیچنا اور اسی سے روزگار چلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعوت لے کر کو اٹھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ باپ کا کاروبار کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی معبود، یہ بھی معبود، یہ معبود، یہ معبود، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی رب ہے، یہ ان کاموں کے لیے ہیں۔ سماجی حالات یہاں سے حل ہوں گے، شادی کے معاملات یہاں سے حل ہوں گے، بیماری کے معاملات اس سے حل ہوں گے، کاروبار کے معاملات اس سے حل ہوں گے، پریشانی کے معاملات اس سے حل ہوں گے۔ مختلف قسم کے خدا رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی خدا نہیں، خدا تو کون ہے؟ ایک اللہ، وہی رب ہے، وہی رب ہے، کوئی رب نہیں۔ بڑا تفصیل سے واقعہ آیا ہے، بہت تفصیل سے قرآن کریم آئے گا آگے جا کر کے۔ پھر کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام یا تو اپنی باز آ جاؤ دعوت سے، ورنہ تو آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ کہا کہ یہ منظور ہے، گھر چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ کا گھر چھوڑ دوں گا لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑوں گا، یہ منظور ہے۔ بہت پکے تھے، گھر چھوڑنے پر راضی ہے، کہیں اور رہ لوں گا۔ بات نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود کون تھا؟ وقت کا بادشاہ۔ نمرود تک بات پہنچ گئی، وقت کا بادشاہ، کہ آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں ایک ایسا بندہ ہوا ہے کہ جو آپ کے عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہا، کہہ رہا یہ سب خدا جھوٹے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا۔ کہا کہ ان سے کہہ دو اپنی دعوت سے باز آ جائیں ورنہ تو شہر سے نکال دوں گا۔ کہا کہ یہ بھی منظور ہے۔ دوسرا امتحان آسان نہ ہوتا ہے،
ایک محلے سے دوسرے محلے میں مکان بنا کر کے چلے جانا دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ ذرا بنا کے دیکھیں مکان ذرا. جہاں جوانی گزری ہو، بچپن گزرا ہو، جہاں تب بیٹھک موجود ہو اور کوئی حالات ایسے بن جائے کہ محلہ چھوڑنا پڑے نا تو دل دکھتا ہے. یہاں محلہ نہیں چھوڑنا پڑ رہا تھا، یہاں کیا چھوڑنا پڑ رہا تھا؟ گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا پورا، اور پھر پورا ملک چھوڑنا پڑ رہا تھا. باپ سے مخالفت، بادشاہ سے مخالفت، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ہم نے تو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، چلو چلے گئے ہوں گے. نہیں، اس وقت سوچیں جب ہمیں اپنا محلہ بدلنا پڑ جائے، وہاں نئے لوگ ملیں، نئے محلے کے لوگ، اور جب کہیں جا کر بستے ہیں نا تو وہ اپنے محلے کا جلدی سے قبول نہ کرتے ہیں. کہتے ہیں فلاں محلے صاحب ہیں باہر کا آئے ہوئے. اور جہاں بچپن گزرا ہو نا، جہاں جوانی گزری ہو، تو وہاں سینہ تان کر رہتا ہے انسان کہ نہیں میرا محلہ تمہارا کیا، جتنے تم حقدار اتنے ہم حقدار ہیں. اس کی بات کو رکھیں اور نئے محلے میں جائیں. اور اگر نئے شہر میں چلے جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں، باہر کی ہجرت کرے ہوئے آدمی، ہجرت کر کے آئے، ابھی آ کے بسے ہیں، 15 سال سے مکان بنا لیا، یہاں 10 سال سے مکان بنا لیا. یہ عالم تھا. پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مدتوں کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اللہ نے بیٹا نصیب کیا، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا فلما بلغ معه السعی. جب وہ کہا ہو گئے، کوشش کے قابل ہو گئے، ذرا بڑے ہو گئے، 80 سال تک دعا مانگتے رہے اللہ سے، اللہ بیٹا نصیب فرما دے. بیٹا نہیں ملا. 80 سال کے بعد جب مل گیا تو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ اعلان آ گیا، یہ جواب آ گیا. کیا کہا کہ جب بیٹا اس قابل ہو گیا کہ باپ کا ساتھ نبھائے. اور ہوتا یہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو شفقت ہوتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو امیدیں بن جاتی ہیں. بچپن میں بچوں سے شفقت ہوتی ہے، اور جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کچھ کام سنبھالیں تو باپ کی امیدیں بھی ان سے لگ جاتی ہیں کہ اب جو ہے تو میرا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ کچھ سہارا بنے گا میرا. اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب کسی کا جوان چلا جاتا ہے، یہاں سے کمر ٹوٹ جاتی ہے، زندگی بھر کمر سیدھی نہیں ہوتی جس کا جوان چلا جاتا ہے. جس ماں کا لال چلا جائے جوان، جس باپ کا نوجوان جوان چلا جائے نہیں تو اس باپ کی اور اس ماں کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی زندگی بھر. زندگی بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے قبول کر لیا اور یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دیجیے. میں بہت اردو میں بیان کر رہا ہوں اس کو. دوسرا امتحان، بیوی کو چھوڑا. تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کیا ہوتے رہے؟ مکمل، پورے نمبر. جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور امتحانوں میں پورے اتر گئے. تو جو بچہ کے پورے اسکول میں اور پورے کالج میں، مدرسے میں ذرا پورے مارکس لے کر کے آ جائے، اچھے نمبر لے کر آ جائے، تو چھوٹا کلاس ہو یا بڑا مدرسہ ہو، وہاں اس کو کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کیا دیا جاتا ہے؟ اعزازاً کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے اعزازی طور پر کہ تم نے بہت بڑا کام دکھایا، بہت بڑا کام دکھایا. لہٰذا اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام آپ نے بہت بڑا کام دکھایا ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو دنیا کا امام بنا دیں گے. انی جاعلک للناس امام، پوری دنیا کی امامت آپ کے قبضے میں. آپ کو دنیا امام تسلیم کرے گی، آپ کو اپنا امام مانے گی. اس کے بعد میں فرمایا، لیکن اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری ذریت، میرا معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن میری ذریت کے، میری اولاد کے کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ ہم نہیں پہنچاتے ہیں، ہمارے عہد کو نہیں پہنچتے ہیں، میرے عہد کو نہیں پہنچتے ہیں. کون؟ ظالم لوگ. میرا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ضابطے کے خلاف نہیں کرتا، اصول کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے کہا. یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ اللہ سے. امتحان کون لے رہا؟ اللہ کا. امتحان دے کون رہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم، جن کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ دوست، اللہ کے دوست، یہ لقب ہے. ابراہیم خلیل اللہ، ان کا امتحان. اب یہاں پر چند باتیں اور ہیں، وقت مکمل ہو گیا. چند باتیں یہ ہیں یہاں پر کہ بھئی امتحان لیا اس کا جاتا ہے جس کا اندازہ نہ ہو، جس کا اندازہ. یہاں تو اللہ تو وہ ہے جسے ساری باتوں کا علم ہے پہلے سے ہی، آگے کیا ہونے والا یہ بھی پتہ تھا کہ ابراہیم السلام کیسا امتحان دیں گے،
کیا کیا جواب دیں گے، کیا کیا سوال کروں گا، یہاں امتحان کا کیا مطلب، اس کا جواب انشاءاللہ بڑی تفصیلی بات ہے۔ زندگی بخیر رہی تو پھر آئندہ ہفتے بات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت آپ کا مکمل ہو گیا ہے، کوئی سوال معلوم کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ حافظ ہمارے حاجی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال سن لیں پہلے تو، اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ۔ دیکھیے سوال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں اصل کیا ہوتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا کیونکہ روش کے اندر جو چیز آ جاتی ہے نا، اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی، اور ہٹنے کو ہٹ جائے بہت اچھی بات ہے۔ عموماً کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ہاف آستین کی اس سے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو ٹی شرٹ وغیرہ آ رہی ہے نا اس نے تو یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، پہلا تو سوال ان کا یہ۔ دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے نماز ہونے اور نہ ہونے کا، نماز تو ہو جائے گی نمبر ایک، لیکن نماز پڑھی کیوں جا رہی ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمائے کہ نماز اپنے پورے درجے کو نہیں پہنچی، نماز مکروہ ہے ایسی، اس میں نماز میں علماء نے لکھا ہے کہ ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جو نماز کی فضیلت، جو ثواب، جو اس کی عظمت، جو اس کی روحانیت ملنی چاہیے، وہ پورا ثواب اس کو نہیں ملے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ مکمل لباس، ہر جگہ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک ڈریس ہوتا ہے، اس کا ہم فالو کرتے ہیں، اس کو کیا استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا ہے نافذ کرتے ہیں اپنے اوپر۔ تو کیوں مسجد کے لیے کیوں نہیں، آخرکار اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل دین لا کر کے دیا، اور ایسا دین لا کر کے دیا کہ یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دین کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ، زندگی کا کوئی موڑ ایسے نہیں چھوڑا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہو۔ اور لباس کے اوپر تو خصوصی توجہ دی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم واقعی نماز پڑھتے تو کس کے طریقے پر ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک صحابی کا عمل بتا دو کہ فلاں صحابی نے ہاف آستین میں نماز پڑھی، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک عمل بتا دو کہ ہاف آستین میں۔ یہ بیماری ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کو اتنا نشر کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا کہ اس سے فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض جگہ پر فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون سا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر کے نیچے تک ایک چادر ڈالی تھی، اور درمیان میں کچھ کانٹے کچھ اس طرح سے لگا لیا تھا، کو ایک چادر تھی وہ ڈال لی تھی۔ کبھی کبھی اس میں قسمہ پرسی کا عالم تھا، لباس پورے نہیں تھے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ بس یہاں تک کی چادر باندھی، اس میں نماز پڑھ لی، وہ قسمہ پرسی مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے ایک بیماری اور پیدا ہوگی، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، بغیر سر ڈھاکے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ بتا دیں، کچھ سے کہہ دو ذرا سر ڈھانک لو تو اس پہ بحث کرنے کو، لڑنے کو تیار ہے، کہنے کا زبان۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک بات تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا لباس اتنا چست ہوتا ہے، اتنا تنگ ہوتا ہے، اور اتنا کھچا تنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو رخ بدلیں اور منتقل کریں، کھڑے سے ذرا جھک جائیں تو وہ نیچے کا نیچے کو اور اوپر کا اوپر کو، بیچ کا حصہ کھل جاتا ہے۔ سطر کے اندر دیکھیے، مرد کا سطر اور عورت کا سطر دونوں میں فرق ہے۔ عورت کا سطر الگ ہے، مرد کا سطر، سطر کہتے ہیں پردے کو، اور پردہ کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جس کا کھولنا جائز نہیں ہے کسی کے بھی سامنے، نہ اپنوں کے نہ پرائے کے سامنے، بنا ضرورت کے۔ کوئی اگر پریشانی ہے، کوئی پھوڑا نکل آیا، کوئی زخم ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو ڈاکٹر کے سامنے، حکیم کے سامنے تو مجبوراً ہے، لیکن بنا وجہ خالی رہنا یہ حیا کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ ناف سے، جس کو ہمارے ہاں ٹونڈی یا ناف کہتے ہیں، یہاں سے لے کر کے گھٹنوں تک ڈھانپنا فرض ہے، یہ ایک مردوں کا سطر کہلاتا ہے، اور یہ اگلا ہی حصہ نہیں ہے، پچھلا بھی حصہ اس کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی نے ایسی حالت میں نماز پڑھی کہ وہ جھک گیا نیچے کو، اور اس کا جو پہنا ہوا تھا نیچے کا حصے کا جو لباس پہنا ہوا تھا، پینٹ وغیرہ یا کوئی پاجامہ، کوئی ایسا چیز، تو وہ نیچے کو سرک گیا، اور پر یہ شرٹ تھی یا ٹی شرٹ تھی وہ اوپر کو سرک کے بیچ کا حصہ کھلا رہا۔ فرمایا یہ ہے علماء نے، مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر ایک رکن کی مقدار وہ کھلا رہا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہونے کی اس کی۔
نماز نہیں ہونے کی۔ ایک رکن کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے، بعض لوگوں کو رکن کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ رکن کہتے ہیں کہ جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہونا ایک رکن، رکوع میں جتنی دیر رہیں گے یہ دوسرا رکن، سجدے میں جتنی دیر رہیں گے، یعنی نماز کی ایک حالت کو ایک رکن کہتے ہیں۔ جب آدمی رکوع میں چلا گیا تو وہ تو کھلا ہوا ہی ہے پیچھے سے، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے والا جو نماز پڑھ رہا، مسجدوں میں عموماً پریشانی آتی تو اگر اس کی نگاہ پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی بھی فاسد ہو جائے گی، خالی اس کی ہوگی فاسد؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے اس میں دو مسئلے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو گئی، جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کا مسئلہ رہ گیا۔ اس میں یہ کہ اگر اس نے نگاہ جما کر کے دیکھتا رہا اس کی نماز بھی کیا ہو گئی؟ فاسد۔ نگاہ پڑی اور نگاہ بچا لی، اس نے جھکا لی، بچا لی، آنکھیں بند کر لی یا کوئی اور شکل اختیار کر لی، تو فرمائیں کہ پہلی نگاہ شریعت نے کیا کری ہے؟ معاف کی ہے۔ قصداً اس طرف کو نہ لگائے، اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، لیکن ایسا کوئی عمل جس سے کیا ہے دوسرے کی حیا پر ضرب آئے، ایسا کوئی عمل جس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے، ایسے لباس کا استعمال نہ کریں، بلکہ کیا ہے احتیاط کے ساتھ ایسا، کیونکہ اسلام نے ایک بڑا اچھا لباس دیا ہے، اسلام سے اچھا لباس نہیں ہے کوئی۔ ایسا لباس ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ایسا ڈھکا چھپا لباس دیا ہے کہ جتنا اسلامی لباس پہنو گے اللہ اتنی خوبصورتی رکھے گا۔ سنتوں پر بڑا زور ہے، لباس پہننا ذرا ایک مرتبہ، اگر سبھی کچھ کرنا نا تو پھر میرے نبی کی، اگر جو لوگ کے بعض مرتبہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی تو سنت ہے، کیا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوگی؟ ہاں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، کون کہتا نہیں ہو جائے گی نماز، لیکن مجبوری میں۔ اگر بغیر ٹوپی کی نماز ہو سکتی ہے تو عمامہ لگا کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، پگڑی بھی باندھ کا ہو نیکا تک جمعے کو، سر پہ پگڑی بھی لگی، یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ اپنے من کے مطابق بات آئی تو پھر وہ اسے قبول کر لی، جو من کے مطابق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ اگر واقعی بغیر ٹوپی کی نماز ہو سکتی ہے تو پگڑی لگا کے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اگر ہاف آستین میں یہ مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ہے کہ نماز ہو سکتی ہے تو جبہ پہن کے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ایک جمعے کو ذرا جمبہ پہن کر کے ذرا پگڑی لگا کر کہو کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں اپنے نبی کی ادا کر رہا ہوں، تاکہ میرے نبی سے سامنا ہو کل قیامت کی، تو میں یہ کہہ سکوں کہ میرے نبی پوری زندگی تو نہ عمل کرتا، لیکن سنت سمجھ کر کے اپنے نبی کی ایک مرتبہ سر پہ امامہ باندھا تھا میں نے، ایک مرتبہ زندگی میں ادا تو کر لو۔ ایک بڑی مثال مشہور ہے نا معاشرے میں، کیا کہ بھائی کھانے کے بعد تو میٹھا کھانا بھی سنت ہے، اس بہانے کو کہہ کر کے کیا ہے مٹھائی منگوا لی جاتی ہے، کچھ مٹھائی نہیں ہے بھی کھانے کے بعد میٹھا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں میٹھا اٹھے گا، میں نے اس سے پہلے جواب دیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ سنت نظر آتی ہے ان کو جو کی روٹی نظر نہیں آتی کہ جو کی روٹی کھانا بھی تو سنت ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ 3 دن کے اندر آدھی روٹی پر گزارا کرنا بھی تو سنت ہے، پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے۔ تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں اس وقت میں کہ بھئی وہ تو اس وقت کی پریشانی کا عالم تھا، جب اللہ نے دیا تو کھا لو نا، تو جب جیسے اللہ نے دیا کھا رہے ہو تو اللہ نے کپڑے بھی تو دیے بہت سارے پہننے کے لیے، پہن کیوں نہیں رہے؟ یہ کون سی بات؟ دین ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے سیٹ کر رکھا ہے، ہم یہ چاہتے کہ دین ہمارے تابع ہو جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، وہ انسان کامل ایمان والا نہیں ہے، حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے من کو، اپنے دل کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کا ہے۔ ہمیں تابع ہونا پڑے گا، نہ کہ ان کو تابع ہونا پڑے گا، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے مقتدا، دین ہم پہ نہیں اترا، دین ان پہ اترا ہے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے امام نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، پوری انسانیت کے امام، ہمارے استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا بعثت معلما، میں تمہارے درمیان استاذ بنا کر کے بھیجا گیا۔ استاذ کو استاذ مانیے نا، میرے نبی نے تعلیم دی، لباس کیسا پہننا، نماز کیسا پڑھنی، یہ ضروری ہے۔ بہت اچھا سوال تھا اور میں اس سوال کو ضرورت سمجھ رہا تھا کہ ہاں واقعی سوال ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میں نے تفصیل طلب ذرا جواب، میں بہت چھوٹا بھی دے سکتا تھا بات کے جواب، لیکن میں نے بہت تفصیل سے اس معنی کر دیا تاکہ بات عمل میں آ جائے، بات عمل میں آ جائے۔ اور کوئی سوال؟ دعا کر دیں۔ وقت آپ کا ہمارے حساب سے 5 منٹ 4 منٹ زیادہ ہو گئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔